جانے کتنا زمانہ سفر میں اس نے گزارا. جب واپس آیا پتہ چلا کہ وہ صوفی صاحب اللہ کے پاس پہنچ گئے, وہ فوت ہو گئے. اب وہ حیران اور پریشان ہوا. اس نے جا کر حرم میں کچھ علماء کی جماعت بیٹھی تھی, ان سے پوچھا. ان میں سے کوئی اللہ کا ولی بیٹھا تھا. اس نے کہا اس طرح کر, تو جب عشاء کی نماز ہو لے اس کے بعد جو یہ کنواں ہے زمزم کا, آب زمزم کے کنویں پر جا کے اس کی روح اس کو آواز دینا کہ اے فلاں. وہ اگر آپ کو آواز دے تو اسے پوچھ لینا میری امانت کہاں ہے. یہ 3 دن تو کرنا. وہ 3 دن وہاں گیا, 3 دن آواز دیتا رہا, کوئی آواز نہیں آئی. پھر جب آیا شکایت کی کہ حضرت اسے تو کوئی رابطہ نہیں ہوا. فرمایا ایک جگہ ہے اس کا نام ہے حضرموت, ایک وادی ہے, وہاں چلے جاؤ, وہاں جہنمیوں کی روح اکٹھے ہوتی ہیں, وہاں جا کے آواز دینا, اگر اس سے رابطہ ہو جائے تو پوچھ لینا. جب وہ وہاں گیا, جیسے پہلی آواز دی اس کی روح نے لبیک کہا کہ جی بتاؤ کیا کام ہے. اس نے کہا کام تو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا, پہلے مجھے یہ بتا. ہاں تو اللہ اللہ کرتا تھا, اللہ کا ولی تھا. جہاں جنتیں کی روح سے ملاقات کے لیے میں گیا تو تیری روح وہاں نہیں تھی. یہ تو جہنمیوں کے ارواح روحیں ہیں, تو جہنم میں کیسے آ گیا. اس نے کہا میں واقعی اللہ اللہ کرتے کرتے زندگی میں نے گزار دی, لیکن جب میں خراسان سے چلا تھا تو وہاں میرے رشتہ داروں کے ساتھ تو میں ہو گئی تھی. ہاں لڑائی جھگڑے کے اندر میں ان کو وہاں چھوڑ آیا تھا. اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب لڑائی جھگڑا ہو جائے تو 3 دن کی مہلت ہے. 3 دن میں اگر معاملہ صاف اور کلیئر نہ ہو گیا, فرمایا تو من مات فدخل النار, ان میں سے جو بھی مرے گا سیدھا جہنم میں جائے گا. تو میں وہ رشتہ داروں سے لڑائی درمیان میں چھوڑ کے چلا آیا تھا. آج وہ حرم کی نمازیں میرا کیا وہ ساتھ نہ دے سکی, اس سے نہ بچا سکی. اس کو ایک بات سے میں آپ سمجھا دوں, وہاں ختم ہو گیا. اب دیکھو حرم کی نمازوں کا ثواب اپنی جگہ پر ہے. دیکھو ایک آدمی کی بیوی ہے, ہاں اس نے 20 سال 30 سال 40 سال خاوند کی خدمت کی ہے, اور ایک دن اسے گناہ ہو گیا. ایک طرف وہ گناہ ہے, ایک طرف 40 سال کی بیوی کی خدمت ہے. اب خاوند کہتا ہے کہ تو اس لائق نہیں ہے, تو اس قابل نہیں ہے, تو نکل جا میرے گھر سے. اب دیکھو اس کی خدمت اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ ناجائز تعلق, یہ گناہ خاوند کے نزدیک اتنا برا ہے کہ وہ 40 سال کی بیوی کی خدمت آج اس گناہ سے اسے نہیں بچا سکتا. اس طرح جو اللہ کو شریک کر لیتا کسی کو, ہاں اللہ بھی اپنی ذات میں ایک شریک نہیں چاہتا. جیسے خاوند اپنی ذات میں اپنی بیوی کا شریک پسند نہیں کرتا, اس طرح اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے, وہ بھی شرکت کو نہ پسند کرتا ہے. انسان جتنے بھی نیک کام کرے, جتنے رفائی کام کر لے, جتنا دنیا کے کافر کر رہے ہیں, لیکن جب اللہ کی ذات میں کسی اور کو لے آتا ہے, اللہ کہتے تیرے اعمال کی قیمت نہیں ہے. حبطت اعمالہم, تمہارے اعمال اکارت کر دیے گئے, ضائع کر دیے گئے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا, سارے کے سارے اعمال ختم. اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے